بھی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے خانہ کعبہ مشرفہ بیت اللہ کی آپ براہ راست زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا، کتنا سہانا منظر ہے۔ اور آج کا دن جو کہ 8 ذوالحجۃ الحرام کا دن ہے، یہ بھی بہت ہی بابرکت، بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ اور اس دن لاکھوں لاکھ حجاج کرام مکہ مکرمہ سے تلبیہ پڑھتے ہوئے سوئے منی رواں دواں ہیں، اور وہ ظہر سے لے کر فجر تک 5 نمازیں منی میں ادا کریں گے۔ تو اسی حوالے سے، اسی مناسبت سے ایام حج کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ عز و جل میں بھی عرض کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ لائیو کال کے ذریعے آپ بھی پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں، دعاؤں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کئی علماء کرام مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اور جو امہ چینل کے ناظرین کی دعائیں بالخصوص ان تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پر ان مقدس مقامات پر آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت ہی بابرکت ایام چل رہے ہیں، اور ان میں سے ہر دن کے لیے جدا گانا نام بھی ہے، اور اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ ابھی ایک کال پر ہیں شیفیلڈ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ How are you, beta? You okay? Yeah, I'm okay. What's your question? Can you make dua for my dad because he's very ill? Right. Inshallah, we'll make a dua for your dad. Anything else? Yeah. Okay, inshallah. Keep watching on my channel. We'll pray for your dad, inshallah. Allah Ta'ala give him shifa. Okay. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی عظمت والے ایام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن علوم کو صراحت کے ساتھ بیان کیا، ان علوم کو علماء کرام نے مختلف کتابوں میں بیان کیا ہے، اور ان کی مختلف اقسام بیان کی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے بہت ہی مشہور و معروف علمی اور روحانی شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر کے جو اصول بیان کیے ہیں اپنی کتاب الفوز الکبیر میں، ان علوم کو جن کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے، ان کو 5 اقسام میں ذکر فرمایا ہے، اور انہیں علوم خمسہ کا نام دیا ہے۔ ان میں سے پہلا علم جو ہے وہ ہے علم الاحکام، یعنی ان آیات کا ذکر جن میں مسلمانوں کے لیے احکامات کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر علم الجدل ہے کہ جو اسلام پر اعتراضات ہیں۔ جی ایک سسٹر مانچسٹر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام نادیہ ہے، تو میں نے دعا کرانی ہے، میں بہت سخت پریشان ہوں۔ جی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جی میرے ہسبینڈ 1.5 سال سے گھر پہ نہیں آ رہے، ان کے دل میں نہ بچوں کے لیے پیار ہے نہ میرے لیے، دعا کیجیے وہ گھر کی طرف آ جائے۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایام ہیں ان کے حوالے سے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جن علوم کا ذکر فرمایا، ان میں علم الاحکام ہے، علم الجدل ہے، کہ جو اسلام پر اعتراضات ہیں قرآن پاک نے ان کے جوابات دیے ہیں۔
اور ایک علم ہے اس کا نام ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، جیسا کہ سورہ رحمان میں ایک آیہ مبارکہ بار بار دہرائی جاتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس میں آلاء اللہ یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں جا بجا۔ ایک بیٹا گلاسگو سے لائیو کال پہ ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام. are you okay؟ Yes, alhamdulillah, I'm fine. MashaAllah. What's your question؟ Can you make dua for my mom and dad so they can go to Hajj next year? انشاءاللہ عز و جل، ضرور انشاءاللہ آپ کے والدین کے لیے دعا کی جائے گی۔ Have you got anything else to say؟ No, that's it, please. Okay, Jazakallah. Keep watching on my channel and tell your friends as well. There's a Okay. live transmission from Makkatul Mukarramah being shown on my channel. And alhamdulillah, by sitting at home, you can get blessings by watching on my channel the live transmission from Makkatul Mukarramah. You can watch Okay. live Hajj, inshallah, by sitting in Glasgow. Jazakallah. ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری دعا کے لیے اس بچے نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس آرزو کو پورا فرمائے۔ تو ایک علم جو ہے قرآن پاک میں صراحت سے بیان ہوا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بار بار ذکر کیا گیا تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، ان کو جانیں، ان کی معرفت پائیں اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر بجا لائیں۔ اور ایک علم ہے، اس کا نام ہے علم التذکیر بایام اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ایام کا ذکر۔ اور اللہ تعالیٰ کے ایام کیا ہیں، ان کا ذکر بھی خود ہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ایام مراد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو انعامات سے نوازا اور اپنے نافرمانوں سرکشوں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ یعنی کہ یہ دو قسم کے ایام ہوئے، ایک تو وہ دن جن میں انعامات دیے گئے اور دوسرے وہ دن جن میں عذاب نازل ہوئے۔ جی انشاءاللہ۔ ایلزبری سے بھی ایک سسٹر نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک علم ہے، وہ ہے علم تذکیر بایام اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایام کا اس میں ذکر ہے۔ اور پانچویں قسم جو علوم خمسہ میں سے ہے وہ ہے التذکیر، علم التذکیر بالموت، یعنی کہ موت اور بعد الموت برزخ کے معاملات ہیں، قبر کے معاملات ہیں۔ اس کے بعد روز محشر کا ذکر ہے، اس میں جنت کا ذکر اور دوزخ، یہ ساری باتیں جو ہیں موت و بعد الموت یہ اس علم میں اس میں زیر بحث آتی ہیں۔ اور قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ اس حوالے سے ہے، ان میں ذکر ملتا ہے موت کا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے تذکیر بایام اللہ۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے عرض کیا، یہ ایام حج ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. How are you beta? You okay? Yes, I'm okay. MashaAllah. What's your question? I'm sorry? What do you want to say? I want to say, can you dua for my brother? He's went to Dundee. Dua for your brother, inshallah. We'll make a dua for your brother, inshallah. Anything else? جی کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ نہیں. اوکے، جزاک اللہ. کیپ واچنگ مائی چینل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایام اللہ میں سے وہ ایام جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمایا، یہ ایام حج بھی انہی میں سے ہیں۔ اور آج جو دن ہے 8 ذوالحجۃ الحرام کا دن ہے، اسے تاریخ میں، تاریخ اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے اور اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم الترویہ کا مطلب ہے سوچ بچار کا دن، اور ایک معنی میں پانی پینے پلانے کا دن۔
اسے یوم الترویہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جی ایک سسٹر بریڈ فورڈ سے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی، آپ کو حج کی بہت بہت مبارک ہو۔ جی جزاک اللہ۔ جی، میں نے دعا کے لیے کہنا تھا، میرے بچوں کے لیے، ہم سب گھر والوں کے لیے، اور میرے امی ابو فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بہت بہت دعا کیجیے گا۔ جی انشاءاللہ ہم سب کے لیے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ سسٹر، جزاک اوکے، اللہ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ تو میں عرض کر رہا تھا یوم الترویہ اس وجہ سے بھی کہا گیا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر کا حکم ارشاد فرمایا تو انہوں نے غور کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں کر رہا ہوں تو کیوں نہ اس موقع سے یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے انعام مانگا جائے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اوروں کے لیے بھی۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے۔ جی علی بھائی ہیں مانچسٹر سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام brother. Hajj Mubarak to you and all the Ummah channel. ماشاءاللہ برادر، سیم ٹو یو ایز ویل، جزاک اللہ۔ Okay. Brother, can you make dua for my sister? She has mental health problems. جی انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں گے۔ Her name is Asma Hussain. And please make sure she gets shifa. انشاءاللہ Okay, shukriya. Allah Hafiz. جزاک اللہ علی بھائی۔ اوکے، کیپ واچنگ مائی چینل، جزاک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عرض یہ کیا کہ یا اللہ عز و جل میں تیرے گھر کی تعمیر کروں گا تو اس پر مجھے کیا اجر دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم جب آپ اس گھر کا پہلا طواف کریں گے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کی ساری خطائیں مٹا دی جائیں گی۔ یہ کہ بہن برمنگم سے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بس میں نے دعا کروانی تھی، میری سسٹر بھی حج پہ ہیں، تو بس میں نے یہ دعا کرانی تھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حج کو منظور فرمائے اور ان کے پیچھے پیچھے ہماری بھی بس دعاؤں کو ساری مشکلوں کو آسان فرما دیں۔ جی انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں گے۔ اوکے، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرض کیا کہ یا اللہ اس کی اجرت، اس کی مزدوری کیا ملے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب آپ اس کا پہلا طواف کریں گے تو آپ کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے مزید عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل مزید عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے جو بھی اس مبارک گھر خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اس کے بھی سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ایک سسٹر لندن سے ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ قاضی صاحب میرا نام مسز غزالہ ہے، مسز غزالہ سلطانہ۔ غزالہ، جی جی۔ تو مجھے دعا کروانی ہے اپنے لیے اور اپنے دونوں بیٹوں کے لیے۔ جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ جی جزاک اللہ، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا کروائی جائے گی انشاءاللہ۔ جی، اور میرے دو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی کہ وہ تعلیم میں کامیاب ہوں، صحت مند رہے۔ جی ضرور انشاءاللہ ان کے لیے بھی، دونوں بیٹوں کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ جی تو جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ امہ چینل کے ناظرین، کئی شہروں میں الحمدللہ اس وقت حج کی لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، تو آپ نہ صرف خود اس سے مستفیض ہوں بلکہ اپنے دوست احباب کو، ان کو بھی ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، فون کالز کے ذریعے بتائیں کہ اس وقت امہ چینل پر حج کی لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے اور یہ بابرکت مقامات ہیں، ان کی زیارت الحمدللہ آپ کو براہ راست کروانے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس سے آپ خود بھی اس کی برکتیں حاصل کریں، اور جو اپنے لیے پسند کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ ایک اور سسٹر لندن سے ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ بات کیجئے۔ بچوں کے لیے، اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے۔ میرا نام سیدہ صوبیہ اختر ہے۔ جی جی ہیلو، جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی، جی جی۔ میرا نام سیدہ صوبیہ اختر ہے۔
جی جی میں اپنے بچے سید نعمان، سید اویس، سیدہ ختیجہ جی 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 سیدہ ختیجہ اور اپنے ہسبینڈ کے لیے سید اجاز اور اپنے بھائیوں بہنوں سب کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یافتہ زندگی عطا کرے جی اور ضرور سب کو عمرے کی سعادت اپنے گھر بلائے اور جی میرے بچوں انشاءاللہ. کو سب کو دین دنیا میں کامیابی عطا کرے، دین و دنیا میں جی ماشاءاللہ. آپ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو امہ چینل کے ناظرین کو دعا میں خصوصی سے یاد رکھیں. ماشاءاللہ آپ تو آل رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ہمیں بھائی جان دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کے دائیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرے پہ بلائے. بس میں بڑا دل آمین کرتا ہوں. آمین دعا انشاءاللہ کیجیے گا. اچھا تمام انشاءاللہ. پریشانیاں دور ہو. جزاک اللہ خیر. جی ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل مزید عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جی ایک سسٹر ہے مانچسٹر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے دعا کے لیے اپیل کرنی ہے تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا. جی انشاءاللہ. اور جو حج پہ گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا حج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے. جی آمین. اور جو جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. آمین. اور اس کے بعد میرے بچوں کے لیے دعا کرنا میرے گھر میں امن سکون اور اتفاق ہو. جی انشاءاللہ. اور میرے ہسبینڈ کے لیے خصوصی ان کے لیے میں دعا کروانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر رشتے کی پہچان اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کو ہر رشتہ نبھانے کی توفیق دے. جی انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور امہ چینل کے لیے دعا کرنا جو دن رات محنت کر رہے ہیں. جی انشاءاللہ اس لیے انشاءاللہ. خصوصی دعا کرنا. ماشاءاللہ. جزاک اللہ اللہ. حافظ. خدا حافظ. ماشاءاللہ. یہ امہ چینل کے ناظرین کی امہ چینل سے محبت ہے کہ الحمدللہ کہ وہ امہ چینل کے لیے بھی دعائیں کروا رہے ہیں. تو تمام ہی ناظرین سے عرض ہے کہ آپ ضرور امہ چینل کی پوری انتظامیہ کو اور بالخصوص جس کے مالکان ہیں جنہوں نے اس میں اپنا سرمایہ صرف کیا ہے اور دن رات محنت کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کی شرعی رہنمائی کے لیے ایسا ہمیں پلیٹ فارم عطا کیا ہے اور اس میں مختلف علماء کرام آ کر مختلف موضوعات پر بیانات کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی ان کی کاوش ہے. ان کے لیے علم پھیلانے کا علم دین پھیلانے کا ذریعہ انہوں نے دیا ہے انہوں نے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس صدقہ جاریہ میں مزید برکت عطا فرمائے اور انتظامیہ کے بالخصوص اور جتنے بھی اس کے ناظرین ہیں تمام کے بالعموم اللہ تعالیٰ تمام دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرمائے. تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے جو بھی میرے گھر کا طواف کرے گا نہ وہ صرف خود بخشا جائے گا بلکہ وہ طواف کرنے والا جس کے لیے بھی دعا کرے گا میں اس کی بھی مغفرت فرماؤں گا. سبحان اللہ. تو اس پہ پھر آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کافی ہے. تو اس روایت سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ابو البشر تمام انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کس بات پر خوش ہیں کس بات پر راضی ہوئے کہ ان کے اولاد میں سے جو طواف بیت اللہ کریں ان کو بخش دیا جائے. نہ صرف ان کو بلکہ جن کے لیے حاجی دعا کریں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے. تو مغفرت کا حاصل ہو جانا بخشش کا پروانہ مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ بہت بڑی توفیق ہے. تو ہم جتنے بھی حجاج کرام اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں بلکہ مینا شریف میں اکثر ان میں سے پہنچ چکے ہوں گے تو جو بھی ہمیں اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں تمام سے ہم عرض گزار ہیں کہ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا بلکہ تمام امت مسلمہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. تو یوم الترویہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی وجہ تسمیہ اس کے نام یہ نام رکھے جانے کی وجہ میں سے جو ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں شب کو یعنی کہ 8 ذی الحجۃ الحرام کی جو اس سے پہلے جو رات آتی ہے
اس رات میں خواب دیکھا تھا، تو اس خواب کی بارے میں انہوں نے اس دن پھر غور فرمایا تھا کہ آیا یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا یہ میرا اپنا خیال ہے۔ تو انہوں نے اس دن سارا غور و خوض فرمایا، سوچ بچار فرمائی، تو اس وجہ سے اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، جب اہل عرب حج بیت اللہ کی سعادت پایا کرتے تھے تو وہ مینا شریف میں جب پہنچتے تھے 8 ذو الحجہ کو، تو وہ پورا دن سوچا کرتے تھے کہ کل چونکہ حج کا دن ہے، کل چونکہ یوم عرفہ ہے، تو ہم اپنے پاک پروردگار عز و جل سے کون کون سی دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کیا عرضیں کریں۔ تو اس دن وہ چونکہ سوچا کرتے تھے، غور کیا کرتے تھے، تو پلاننگ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جیسا میں نے عرض کیا کہ علماء اہل سنت وہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت لائیو کال پر ہمارے ساتھ مفتی خان محمد قادری صاحب مینا شریف کے بہت ہی بابرکت میدان سے لائیو کال پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ فائن تھینک یو۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت سے، آپ سنائیں جناب؟ جی الحمدللہ کل حال۔ ماشاءاللہ آپ ابھی براہ راست کال پر ہیں، امہ چینل کے ناظرین بھی آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ اس دن کے حوالے سے اگر ناظرین کو کچھ اپڈیٹ کرنا چاہیں۔ جی میں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں کہ پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم، آپ کے ناظرین کو، آپ سب کو امہ چینل کے جتنے بھی سارے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ میں اپنے سارے سامعین کو اور اپنے بھائیوں کو سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم مینا میں موجود ہیں۔ الحمدللہ آج یوم ترویہ ہے، 8 ذی الحجہ ہے، اور یہاں تقریباً مکے سے لوگ آ چکے ہیں کافی، لیکن ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ابھی یہاں اتنی گہما گہمی نہیں ہے جتنی پہلے حجوں پہ ہوتی تھی، اور اتنا رش بھی اس دفعہ اس حج پہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے، لیکن پہلے جو حج جتنے بھی کیے ہیں الحمدللہ، اس سے پہلے 19 مرتبہ میں آ چکا ہوں، لیکن اتنا جو ہے نا زیادہ رش اس دفعہ نہیں ہے۔ بہرحال مینا کی گھاٹی کے اندر موجود ہیں، پہاڑیاں ساریاں نظر آ رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ جوک دور جوک مکے سے ابھی آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ان سارے حاجیوں کا حج قبول و منظور فرمائے، اور ان کے صدقے طفیل میرے جتنے وہاں پر سامعین سننے والے ہیں آپ کے، اور آپ سب کو بھی اللہ پاک ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب بالخصوص ہمیں کئی ناظرین نے کال کر کے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان میں سے چند کے میں آپ کو شہروں کے نام اور ان کے نام عرض کر دیتا ہوں، تو ان کے لیے آپ خصوصی طور پر ضرور دعا فرمائیے گا۔ ہمارے ہاں ایک شیفیلڈ سے بچی لائبہ نے عرض کیا تھا، لائکہ نے عرض کیا تھا دعا کے لیے، انہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کروانی ہے۔ ایک سسٹر نے مانچسٹر سے دعا کی درخواست کی ہے، اور گلاسگو سے ایک بچے نے دعا کی درخواست کی کہ ان کے والدین کے لیے دعا کی کریں کہ ان کو بھی آئندہ سال حج کی سعادت ملے۔ ایلزبری سے بھی ہمیں فون کال ہے، یہ دعا کی درخواست کی ہے، اور ان کی بہن کی اولاد نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ اور ایک چھوٹی بچی لائبہ، انہوں نے گلاسگو سے اپنے بھائی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ ایک سسٹر بریڈ فورڈ سے ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ علی بھائی ہیں مانچسٹر سے، انہوں نے کال کیا کہ ان کی سسٹر کو مینٹل النس ہے، دماغی بیماری ہے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اسما حسین سسٹر کا نام ہے۔ ایک سسٹر نے برمنگم سے کال کی ہے، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ سسٹر ایک لنڈن سے، وہ سجدہ صاحبہ ہیں، آل رسول ہیں، انہوں نے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ اور ایک سسٹر نے مانچسٹر سے تمام امت کے لیے اور امہ چینل کی انتظامیہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ ان میں سے چند کے میں نام آپ کو عرض کر سکا۔ جی جناب۔
اور اللہم محمد صلی علی علی بھائی بولٹن سے ہیں، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اور بھی مزید جی جو جی ناظرین ہمیں ابھی کال کریں گے، جو انہوں نے کال کی ہے، جن کے میں نام نہیں لے سکا، تو آپ سے عرض ہے کہ جی جی ابھی آپ تمام کے لیے دعا فرما دیں۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آمین۔ مولا کریم میرے ان سب بہن بھائیوں کے گھر میں جن جن کا بھی نام لیا ہے ہمارے علامہ شاہد صاحب نے، اے اللہ تعالیٰ ان سب کو ڈھیری برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری جس سیدہ بہن نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول و منظور فرما۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے دعا کے لیے کہا ہے، آپ مولا کریم تیرے پیارے حبیب کی اولاد ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول و منظور فرما، اور ان کے صدقے و طفیل تمام سامعین، سننے والے، سوال کرنے والے، دعا کرنے والے جنہوں نے دعا کے لیے گزارش کی ہے، ان کے لیے مولا کریم تمام ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جس بھائی نے بھی مانچسٹر سے، بولٹن سے، بری سے، لندن سے، برمنگھم سے، گلاسگو سے، جہاں جہاں بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ مولا کریم ان کے گھر میں، ان کے مال میں، ان کے رزق میں برکت پیدا فرما۔ مولا کریم جن کی اولاد نہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ مولا کریم جن کی اولاد ہے انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ مولا کریم میرے ان بھائیوں میں جن کی اولاد راہ راست پر نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لگا دے۔ مولا کریم تمام بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ان کی عزتیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے میرے تمام جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے انہیں ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرما، ان کی ہر تمنا پوری فرما، ان کی بیماریاں دور فرما، ان کو گھروں میں مال عطا فرما، رزق عطا فرما، ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ مولا کریم ہم سب کی توبہ کو قبول و منظور فرما، ہمیں دین اسلام پر چلنے والا بنا دے۔ مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے ملک پاکستان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی غیبی مدد فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، کریمہ ببخشائے برحال ماں کے ہستہ مسیر کمند ہوا، ندارہ مغیرز تو فریاد رس کوئی آسیارہ خطا بخش بخش، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ مولا کریم ایک ساتھ میرے ساتھی یہاں کھڑے ہیں، حجاج ہیں، وہ بھی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ان کی تمام تمنائیں پوری فرما۔ مولا کریم ان حجاج کے حج کے صدقے و طفیل تمام لوگ جو حج پر نہیں آ سکے، اے اللہ تعالیٰ انہیں حج کی سعادت نصیب فرما، اللہ پاک کے گھر کی زیارت فرما، حضور کے روضہ پاک کی زیارت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب اور اللہ پاک کی محبت ان کے دلوں میں موجزن ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کی تمام تمناؤں کو پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے دعا فرمائی ہے۔ ہم آپ سے عرض گزار ہیں کہ تمام ہی انتظامیہ کے لیے بالخصوص اور تمام ہی جو ہے امہ چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے بالعموم تمام کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور کل کا دن جو ہے بالخصوص یوم عرفہ ہے، حج کا دن ہے، اس میں بھی تمام کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، بھی مفتی خان محمد قادری صاحب دامت ذلہ العالی جو کہ بہت جید عالم دین ہیں، ماشاءاللہ وہ مینا شریف سے لائیو براہ راست ہمارے ٹیلی فون کال پر موجود تھے،
اور تمام ناظرین کے لیے وہ دعا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے. تو آج کے دن کی مناسبت سے عرض کر رہا تھا کہ یوم ترویہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب آج کے دن اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے تاکہ کل کا دن یوم عرفات جو ہے وہ اس کام سے فارغ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں گزاریں. تو چونکہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیا کرتے تھے اور کنووں وغیرہ سے اپنے لیے پانی جمع بھی کر لیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس مناسبت سے بھی اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے. جی ایک مسز حسین ہے مانچسٹر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مبارک کو عید بھی آ رہی ہے. مبارک کو بڑی مشکل سے کال ملی ہے مفتی صاحب، تو دعاؤں کی درخواست ہے. میرے بیٹے کے لیے دعا کرو. میری بیٹی ہے، اس کو ماشاءاللہ اس نے ڈگری ماسٹر کی ہے، اس کے دعا کرنا اللہ اس کو کام مل جائے، اللہ ان کو نمازی بنا دے، اور آئندہ سال ہم سب کو وہاں اللہ پاک کے گھر کی زیارت کرائے. کل امت مسلمان کے لیے دعا کرو. کئی لوگ ہیں جن کو کال نہیں ملتی، اتنا کرتے. میں بھی صبح سے ملا رہی ہوں، تو ان کے لیے بھی دعا کی درخواست کر دیا کریں کہ کئی لوگ ملاتے نہیں ملتی. تو پھر بیچارے میں بھی ہاتھ اٹھا کے کھڑی کر رہی تھی دعا سامنے. تو میں آپ کہہ رہے تھے جن لوگوں نے کال، میں کہتی تھی اللہ میرا نام بھی آج، میں نے بھی کوشش کی ہے لیکن کال نہیں ملی، تو ان کا بھی کہہ دیے کریں. ہو سکتا ہے کتنے لوگ کال ملاتے کسی کی نہیں ملتی. جی انشاءاللہ سب کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے. میرے ہسبینڈ کے لیے وہ بیمار ہے، میرے لیے میں بھی بیمار ہوں. اللہ تعالیٰ آج بھی کیا، عمرہ بھی کیا الحمدللہ. پھر دل کرتا ہے اللہ میاں پھر بلا لی. اللہ تعالیٰ تو اللہ میاں کل امت مسلمان کتنے وقت بہت لوگ پریشان ہیں، سب کے لیے دعاؤں کی درخواست، سب کے لیے دعا کرنا. خصوصی طور پر میرے بچوں کے لیے، میری بیٹی کے لیے، وہ اس نے منڈے کو عید والے دن پہنچنا واپس. اللہ میاں اس کو خیریت سے لاز کو بڑے روزگار کر دے، اور بچے کا اللہ میاں اچھا سا گھر پاس چاہیے. دعاؤں کی درخواست. جی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اپنی کال کی. جی ناظرین، تو میں عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم جو بھی دعائیں کر رہے ہیں اور جو بھی علماء کرام سے ہم دعائیں کروا رہے ہیں، تو ہماری یہ نیت ہے، یہ کوشش ہے کہ تمام ہی امت مسلمہ کے لیے دعا کی درخواست کی جائے، اور بالخصوص تمام ہی ناظرین جو بھی لوگ امہ چینل کو واچ کرتے ہیں تمام کے لیے دعا کروائیں، چاہے وہ ہمیں فون کال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو تمام کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور بالخصوص جو ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں تو ان کے نام لے کر ان کے جو دعا ہے اس کا ذکر کر کے الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار دیگر کہ اللہ تعالیٰ تمام ناظرین، تمام جو امت مسلمہ ہے، تمام کی تمام نیک جائز حاجات پوری فرمائے، اور تمام کے دلوں میں جو بھی نیک جائز تمنا آرزو ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، حج کے بابرکت ایام کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ تمام کی تمام دعائیں حاجات پوری فرمائے، اور تمام جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ دور فرمائے. تو یوم ترویہ کے حوالے سے میں نے چند اقوال عرض کیے کہ اسے کس وجہ سے یوم ترویہ کہا جاتا ہے. ابھی انشاءاللہ ہم یوم عرفہ 9 ذو الحجۃ الحرام، یہ بہت ہی بابرکت دن ہے، اور اس کو یوم عرفہ کہنے کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں. اسلام میں تو اس کی اہمیت اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ حج کا مین رکن ہے، وقوف عرفہ، جو کہ میدان عرفات میں یوم عرفہ کو کیا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کی ظہر کے ابتدائی وقت سے لے کر 10ویں کے صبح صادق تک. اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وقوف کا. جی ایک سسٹر ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ ہم سب ناظرین کے لیے دعائیں لکھ رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ نشان میں قبول کرے. سب سے پہلے آپ کو امہ چینل کی تمام ٹیم کو، تمام ناظرین کو حج کی اور عید کی بہت بہت مبارک ہوں. جزاک اللہ. اللہ ہم سب کو عافیت اور درازی عمر بالخیر عطا کرے. آمین. علامہ صاحب میں تو ہمیشہ دعا کا کہتی ہوں، تو آج تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ خود ہی مطلب کہہ رہے ہیں کہ دعا کا مطلب لکھوائیں، تو میرا نام بھی لکھ لیجیے گا، اور خاص طور پہ میرے جی والدین کی بے حساب مقصد کی دعا فرمائیے گا. جی انشاءاللہ. اور ہم سب کے خاتمہ بالایمان
اور ہم سب کی دنیاوی اور اخروی جائز حاجات کے قبول ہونے کی بھی دعا فرمائیے گا. جی انشاءاللہ. اور یہ بھی دعا فرمائیے گا کہ عشرہ ذوالحجہ میں جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں یہ حجاج کرام کے صدقے میں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیشان میں قبول و منظور کرے. جی انشاءاللہ ضرور. علامہ صاحب میرے 2 سوال بھی ہیں. جی جی. کسی حاجی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اگر حالت احرام میں ناخن کٹ جائے، جیسے مطلب جس ٹائم ناخن اکھڑ جاتا ہے، تو اب وہ اگر اس میں درد بھی ہو رہا ہو تو کیا پھر اس کو مطلب خود بخود مطلب جدا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. مطلب آدھا کٹ جائے لیکن نیل کے ساتھ ہی لگا ہو، ناخن کے ساتھ ہی لگا ہو، تو کیا اس کو خود بخود وہ مطلب ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور سوال؟ جی، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے ہی تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے مردوں کو، تو کیا یہ مطلب عورتوں کے لیے بھی پڑھنا واجب ہے کہ نہیں؟ جی ضرور عرض کرتے ہیں اس کے حوالے سے، تکبیر تشریق کے حوالے سے. جی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی انشاءاللہ بھی دعا یاد رکھیے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی یہ سسٹر نے برمنگھم سے کال کی ہے اور تمام ہی ناظرین کے لیے، تمام امت کے لیے خود بھی دعائیں فرما رہی تھی اور دعا کی درخواست بھی کی ہے. انشاءاللہ دعائیں کی جائیں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوم نحر کے حوالے سے یوم عرفہ کے حوالے سے، جو کہ حج کا مین رکن ہے وقوف عرفہ، یہ 9 ذی الحجہ کو ظہر کا جب وقت شروع ہوتا ہے، ویسے تو وہ ایک لمحہ جو ہی ظہر کا وقت شروع ہوا، جو بھی حالت حرام میں میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں تمام الحمدللہ حاجی بن جاتے ہیں، کیونکہ وقوف عرفہ کا جو فرض ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے وہاں پر وقوف کیا جائے. مگر چونکہ جی ایک سسٹر ہے برمنگھم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب میرا نام کلثوم ہے، میرے لیے دعا کرانا. میں بہت بیمار رہتی ہوں اور میرے بچوں کے لیے اور سب امہ چینل کے ناظرین کے لیے دعا کرانا. جی انشاءاللہ ضرور آپ کے دعا سے کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. خدا حافظ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک لمحہ ہے جو 9 ذی الحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد آپ کو ایک لمحہ بھی وہاں پر مل جائے حالت حرام میں نیت کے ساتھ، تو وہ آپ حاجی بن جاتے ہیں، حج کا فرض ادا ہو جاتا ہے. مگر تا غروب آفتاب وہاں پر رکنا جو ہے واجب ہوتا ہے. ایک سسٹر ہیں راچڈیل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم. شکر الحمدللہ، اللہ آپ کو ٹھیک رکھے. مولانا صاحب میں نے دعا کے لیے کہنا تھا، میرے ماں باپ کی بے حد مغفرت کے لیے. تو میرا نام گلشن ہے، میرا نام لے کے دعا کرنا. تو میرے ہسبینڈ کی مغفرت کے لیے، میرے بہن بھائیوں کی مغفرت کے لیے، میرے بچوں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک انہیں سے تندرستی دے اور انہیں کاروبار میں برکت دے. اور جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں نا مولانا صاحب، ان کے لیے بھی دعا کرنا. جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے ان کے لیے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے میری طرف سے آپ کو حج کی اور عید کی، اور آپ کی پوری ٹیم کو حج کی اور عید کی، اور تمام مسلمان کو میری طرف سے عید مبارک ہو اور حج مبارک ہو. تو میرے لیے دعا کر دینا. میں اکثر میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو آپ میرے لیے بھی دعا کر دینا. جی انشاءاللہ. اور تو عام لوگوں کے لیے دعا کرنا. اللہ حافظ. خدا حافظ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سسٹر راچڈیل سے نے بہت ہی پیاری دعا کے لیے کہا ہے کہ ان مرحومین مسلمین کے حق میں بھی دعا کی جائے جن کے پیچھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، کہ جن کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں یا ہیں تو ان کو توفیق نہیں ہے کہ وہ مرحومین کے لیے دعا کریں، صالح ثواب کریں. تو تمام ہی امت مسلمہ کے لیے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بالخصوص اپنے فیملی کے لیے کہا ہے اور اپنا بھی ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات، ان کی تمام دعائیں پوری فرمائے. اور ایک سسٹر برمنگھم سے، ان کا نام کلثوم ہے، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا کو قبول فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے. اجمل بھائی ہیں اٹلی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے دعا کے لیے کہنا جی اپنی فیملی کے لیے، بالخصوص اپنے والد صاحب کے لیے اور اپنے
جی ضرور انشاءاللہ بیمار ہیں جزاک اللہ. کوئی اور سوال ہے؟ ادھر کام شام کے لیے. جی انشاءاللہ اجمل بھائی آپ کے لیے ضرور دعا کی جائے گی انشاءاللہ. جی تمام مسلمان کے لیے. جی انشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اجمل بھائی ہمارے پاس کال پر موجود تھے اور تمام امتی مسلموں کے لیے دعا کی درخواست کر رہے تھے. تو یوم عرفہ کا جو ہے میدان عرفات میں وقوف جو ہے تا غروب آفتاب جی واجب ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کہ اس دن لوگ جمع ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, اور چونکہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں اس لیے بھی اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے. ایک سسٹر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دکھات نہیں آتا ہے. یہ میرے تو دعا کرے, میری بیٹی ہے اس نے بس دعا کرے, میرا نواز آیا اس نے بس بیمار ہے تو دعا کرے, بیٹی بھی بیماری ہے دعا کرے, میرے تے دعا کرے, میں بیماری ہوں. جی اللہ پاک آپ کو بھی شفا دے, ضرور انشاءاللہ دعا کریں گے. جزاک اللہ. جی تو ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لاتے ہیں تو آپ سراندیپ کے علاقے میں تشریف لاتے ہیں, اور حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدہ شریف میں تشریف لاتی ہیں. جی بریڈ فورڈ سے اسماعیل بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایو کہ اسماعیل یا موقع انکل تو ٹھیک ہو نا؟ جی اللہ نہ کرم ہے. حج مبارک, عید مبارک. ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہو جی. اللہ تعالیٰ تمام امت کے لیے بابرکت فرمائے. Uncle, could you please do dua for my grandma, my granddad, my mom, my dad, my auntie, my sisters? جی انشاءاللہ I will do dua for everybody انشاءاللہ. Inshallah. Inshallah. Jazakallah. Keep watching Ummah channel. Allah. And Inshallah. tell your friends as well. Inshallah. There's a live transmission from Makkah al-Mukarramah being played on Ummah channel. You can watch live from Makkah al-Mukarramah. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے امہ چینل کے ذریعے جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے کہ وہ مناظر جنہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں وہ الحمدللہ ہمیں اس چینل کے ذریعے براہ راست دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوم عرفہ کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ملاقات ہوتی ہے میدان عرفات میں. جی افضل بھائی ہیں مانچسٹر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء صاحب سب سے پہلے آپ کو, آپ کے پورے عملے کو اور پوری امت مسلمان کو میری طرف سے بہت بہت سلام دعا, اور سب کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو حق لال کی روزی نصیب کرے. اللہ تعالیٰ سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں. اور میری عرض یہ ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے, پوری امت مسلمان کے لیے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ سب کو نئے کام کرنے توفیق عطا فرمائے. جو آدمی, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دکھ تکلیف میں ہیں, بیماریوں میں ہیں, رشتوں کی وجہ سے تنگ ہیں, گھروں میں بیوی مرد کے ساتھوں تنگ ہے, مرد بیوی کے ہاتھوں تنگ ہے, سب کے لیے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ سب کو راہ راست پہ رکھے. اور جو آدمی ہمارے بہن بھائی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں سب کی اللہ تعالیٰ حجوں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور علم عطا فرمائے. سب ہمارے گناہگاروں کی رہنمائی کرتے رہیں, اور خاص کر کے میرے لیے بھی دعا کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے. جزاک اللہ افضل بھائی. خدا حافظ. خدا حافظ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 300 سال کے بعد اس میدان عرفات میں ملاقات ہوتی ہے,
اور وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ اس پہچاننے کی وجہ سے بھی اس میدان کا نام عرفات، اور اس دن 9 ذی الحجہ الحرام کا دن تھا، 9 ذی الحجہ کو ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو پہچانا، تو اس وجہ سے بھی اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا 8ویں شب، تو دوبارہ انہوں نے خواب دیکھا 9ویں شب۔ جی نوٹنگم سے بھی ایک بہن نے دعا کی درخواست کی ہے، اور اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جو دوبارہ خواب دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ جی سفیر شاہ صاحب ایلزبری سے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، جی میں نے دعا کرانی ہے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ جی میرا بیٹا 2 ہفتے میں فوت ہوا ہے، 21 سال اس کی عمر تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا آمین۔ فرمائے۔ اور ایک بیٹا پچھلے سال فوت ہوا ہے، 27 سال اس کی عمر تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور بڑا بیٹا میرا ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی۔ جی ضرور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفال انہیں خوش و خرم رکھے، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ سفیر شاہ صاحب۔ اللہ حافظ۔ اللہ اکبر۔ تو یوم عرفہ کے حوالے سے یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس دن پہچان لیا کہ یہ خواب جو میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے حوالے سے دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ میں اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز جو کہ میرا بیٹا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں۔ تو اس دن چونکہ آپ نے اس بات کو پہچان لیا تو اس لیے بھی اس کا نام یوم عرفہ کہا گیا ہے۔ ابھی اما چینل کے ناظرین ابھی ایک وقفے کا ٹائم ہے، بریک کا ٹائم ہے، آپ اما چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کیپ واچنگ اما چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما چینل کے ناظرین، آپ اس وقت اما چینل کی لائیو ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو کہ مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے خانہ کعبہ مشرفہ کی زیارت آپ کو ہم براہ راست کروا رہے ہیں، اور بھی انشاءاللہ حج کے مختلف جو مناسک ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے مسلمان اور مقدس بابرکت مقامات ان کی بھی انشاءاللہ آپ کو ہم وقفے کے ساتھ زیارت کروائیں گے۔ تو جو ناظرین ہمیں دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، ہم تمام ناظرین کے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کی تمام دعائیں قبول فرمائے، اور بالخصوص ہم انشاءاللہ ان کے نام اور ان کی دعائیں ان علماء کرام کی بارگاہ میں پیش کریں گے جو اس وقت حج بیت اللہ کی سعادت پانے کے لیے مینا شریف میں موجود ہیں، کل میدان عرفات میں ہوں گے، مزدلفہ میں جائیں گے۔ تو ان کے لیے ان سے ہم عرض کریں گے کہ تمام ہی ناظرین جو ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں اور جو ابھی دعا کی درخواست نہیں کر پا رہے، ان کی لائنز بیزی آ رہی ہیں یا کسی وجہ سے کال نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا کروائیں گے، بلکہ تمام ہی امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ عز و جل خصوصی دعا کی جائے گی۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ یوم عرفہ کو یوم عرفہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے بھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے پہچان لیا کہ جو انہوں نے خواب دیکھا وہ خواب حق تھا، وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو چونکہ ان کو اس بات کی معرفت ہوئی، اس وجہ سے انہیں اس دن کو یوم عرفہ کہا گیا، اور
اس وجہ سے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے کہ اس دن لاکھوں لاکھ لوگ جمع ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اپنے خطاؤں کو ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ دن جو ہے بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس دن کا روزہ جو میدان عرفات میں نہیں ہیں، جو جیسے ہم یہاں پر موجود ہیں، تو جو حج پہ نہیں جا سکے ان کے لیے یہ روزہ بھی سنت ہے، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے 1 سال قبل 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور بھی یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے مختلف رواجات ہیں۔ جی ابھی سسٹر بریڈ فورڈ سے کال پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مولا صاحب، ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا کرم۔ میں نے کال بھی فون کیا تھا، موبائل تھی میں مسز عبد الرحمان بہت چل سے بول رہی ہیں، تو آپ میرے لیے دعا کرنا، میرے بچوں سے بہت پریشان ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے اور آگے کی سعادت نصیب کرے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ بلایا، اللہ بار بار بلایا، ہر وقت نصیب کرے۔ بچوں سے بہت پریشانی ہے، بہت وقت پریشان ہوں۔ تو میری ایک بہن ہے مسز خان، وہ بھی بہت پریشان ہے، اس کے لیے دعا کرنا۔ تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت بیمار ہیں، 15 سال جا رہا ہے، ان کے خالی جو ہے وہ بس بیڈ پر ہی ہیں، ان کے لیے دعا کرنا۔ میری بیٹی ہے، اس کے بچے میرے کو دوتے ان کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے مقدر کو لائے، کسی طرف اپنے گھر بسا لیں۔ میرے بچوں کے لیے بھی دعا کرنا۔ تو میں آپ کے لیے عرض کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ اس چاندر کو اس سے سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ کی دعا کرتی ہوں آپ ہی کریں۔ تو میں بہت پریشان ہوں، میری بہن ہے میری وہ مسز خان، وہ بھی بہت پریشان ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں گے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ کو بہت چاہتے ہیں، تو میں ایک انپڑھ بندہ ہوں، تو اس لیے آپ کی دعا کر رہی ہوں، آپ کی اللہ تعالیٰ وہ کرے گا انشاءاللہ، اللہ کرے گا۔ جی انشاءاللہ، وہ میں یاد رکھنا انشاءاللہ۔ بہت بہت عید مبارک، اچھا خدا حافظ۔ خدا حافظ، جزاک اللہ جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوم عرفہ کے بہت فضائل، اس کے روزے کے بھی بہت فضائل ہیں، اور جو بھی نیک اعمال اس دن کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی فضیلت کے حامل ہیں، اور بالخصوص جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں یہ ویسے ہی بہت بابرکت ایام ہیں، جن کے بارے میں جی ایک سسٹر مانچسٹر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام شاہینہ ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں اکثر بیمار رہتی ہوں، اور جی میرے ماں باپ، میرے ہسبینڈ ان کے وہ دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا، اور میری بہویں ہیں 2، ان کے لیے دعا کیجیے گا، ان کے بچے، ان کے لیے دعا کیجیے گا، اور آپ سب کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے، جزاک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ذی الحجہ شریف کے ابتدائی 10 دن ہیں یہ ویسے ہی بہت فضیلت کی حامل ہیں۔ حدیث پاک کے مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں جو نیک اعمال ہیں باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے آج کا دن بھی، کل کا دن بھی، بلکہ ہر دن ہی زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، دعائیں کی جائیں، استغفار کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کی جائے۔ جی تاج بھائی ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم۔ سوری تاج بھی ایک سسٹر ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میں بریڈ فورڈ تو بولی رہی ہوں، میں دعا منگوانی چاہیے آج مبارک اویس۔ جی انشاءاللہ دعا کریں گے تو واسطے۔ میرے والد صاحب فوت ہوئی گئے، انہوں واسطے سالے ثواب کرانی چاہیے، ہمارے بچے سارے کا میرے ہسبینڈ کا، میں آپ بیمار رہی ہوں تو دعا منگوانی چاہیے۔ جی انشاءاللہ سارے واسطے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے سیکھا۔ یوم عرفہ کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی۔ ویسے تو یوم عرفہ کی اور بھی مختلف کم و بیش 10 نام ہیں،
جی ثقلین صاحب ہیں نوٹنگم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے کیسی ہے؟ جی اللہ کا کرم ہے. جی میں مل کر کرتا ہوں ایک سورہ یاسین اردو شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امت کے لیے. جزاک اللہ. آپ نے ایک یاسین اور درود پاک مل کیا ہے. انشاءاللہ یہ دعا کر دیں گے سب کے لیے صالح ثواب انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ فیکول. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. تو یہ ہمارے بھائی ثقلین صاحب نے سورہ یاسین شریف پڑھ کے اور درود پاک پڑھ کے ملے کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کا احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا یہ عطیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوم عرفہ کے ویسے تو بہت نام ہیں. ایک سسٹر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے واسطے دعا کرنا. ہلو. جی جی میرے واسطے دعا کرنا. ہمارا نام عظیم ہے. میری قرآن پاک جو ہے میں پڑھنی ہے اور بھولی جانی ہے. میرے واسطے اللہ نے کل بھی دعا کرانا کہ مجھے بھی اللہ ہمارے نصیب کرے قرآن پاک. اور میرا بڑا بیٹا بہت بیمار رہتا ہے اس میں واسطے دعا کرنا. جی انشاءاللہ اس واسطے دعا کریں گے. آصف نا ہے. آصف ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ہاں جزاک اللہ. تو امہ جان کے ناظرین آپ بھی دعا کے لیے اگر درخواست کرنا چاہتے ہیں تو لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں. ایک نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے بھی آپ اپنی دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. اور جو حج کی لائیو ٹرانسمیشن جاری ہیں اس میں آپ کے لیے یہ بھی سہولت ہے کہ آپ کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہیں, کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں ہو, آپ اپنے لیے دوسروں کے لیے معلوم کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کو سہولت دی جا رہی ہے. کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی افضل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ حاضر ہوں علامہ صاحب. جی میں نے سوال دو پوچھنے تھے. جی جی تو اس کی رہنمائی کر دیں. نماز عیدین اور نماز جمعہ یہ عورتوں پہ فرض ہے یا کہ ویسے ہی ہماری مائیں بہنیں دکھلاوے کے لیے نماز عیدین اور نماز جمعہ پڑھنے کے لیے چلی جاتی ہیں؟ نماز عیدین میں اور جمعہ کی نماز میں دونوں میں فرق ہے. یہ اس کی رہنمائی پلیز کر دینا. بہت بہت مہربانی. خدا حافظ. جی جی جزاک اللہ. آپ نے سوال پوچھا ہے افضل صاحب, شکریہ. تو یوم عرفہ کے مختلف نام جو کتابوں میں ملتے ہیں ان میں سے ایک نام ہے یوم اکمال, یوم اتمام, یوم شاہد, یوم مشہود, یوم وتر اور یوم حج اکبر. اس طرح کے مختلف نام ہیں اور ان کی وجہ تسمیہ حج اکبر کی تو یہ کہ یہی وہ بابرکت دن ہے جس دن حج کا اہم رکن وقوف عرفہ جو کہ فرض ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی حاجی کا, حج پہ جانے والے کا وقوف عرفہ ہی مس ہو جائے, نہ وہ وقوف عرفہ کر سکے تو اس کو پھر آئندہ سال اس حج کی قضا کرنی پڑے گی. تو اس وجہ سے حج اکبر اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ حج کو اہل عرب حج اکبر اور عمرے کو حج اصغر کہا کرتے تھے. تو جو آیا مبارکہ نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. تو اس وجہ سے اسے یوم رضوان بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بہت بابرکت, بہت فضیلتوں والا دن ہے کہ جس میں اسلام کا بہت اہم جو ہے رکن ہے حج, وہ ادا کیا جاتا ہے. اور اس دن کی فضیلت میں سے یہ بھی آتا ہے کہ یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے. اور
جی برسٹل سے ایک بہن نے کنٹرول روم پر کال کی ہے، دعا کی درخواست کی ہے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے۔ تو یہ بھی ناظرین آپ کو عرض کر دوں کہ جو لائیو کال پہ نہیں آنا چاہتے تو وہ کنٹرول روم پر آپ کی کال پہلے آنسر کی جاتی ہے، وہاں پر بھی اپنی دعا لکھوا سکتے ہیں۔ تو یوم عرفہ میدان عرفات میں چونکہ حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی بہت بابرکت دن ہوا، اور اس کے بعد جو رات ہے وہ مزدلفہ شریف میں گزاری جاتی ہے، اس میدان میں رات گزاری جاتی ہے اور وہاں پر مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو مزدلفہ ہے۔ جی ظفر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت میں بوسل سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی بوسل۔ ایک چھوٹی گزارش ہے کہ میرے بیٹے کے لیے محمد آدم اقبال اس کا نام ہے، اس کے لیے دعا کرنا کہ وہ امتحان پاس ہوئے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اور پوری میری فیملی کے لیے مصیبتیں ٹالیں جی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ اور پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ صرف مصیبتیں ٹالیں انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ پروگرام کے میرے بیٹے کے لیے ضرور جی انشاءاللہ پروگرام کے امتحان پاس ہوئے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ ظفر جزاک اللہ مولانا صاحب۔ اوکے السلام علیکم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ جنہوں نے بھی دعا کی درخواست کیا کہ ہم انشاءاللہ ان کے نام علماء اکرام کو بھی بھیجیں گے، ان سے بھی دعا کی درخواست کریں گے جو حج پہ اس وقت موجود ہیں۔ اور آج کا جو پروگرام یہ تقریباً 12 بجے تک جاری ہے، تو اس کے آخر میں بھی انشاءاللہ تمام کے لیے اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ میدان مزدلفہ میں حاجی پھر رات گزارتے ہیں، اور اس میں ان کو یہ بہت بڑی سعادت ملتی ہے کہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کے جو حقوق العباد میں ان سے جو خطائیں سرزد ہو چکی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرماتا ہے۔ تو اس کے بعد جو 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے، جسے تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے، اور اس کو یوم نحر کہا جاتا ہے۔ یوم نحر کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹا بھی دیا تھا، چھری بھی چلا دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ان کی جگہ پہ ایک دمبا ذبح کیا جائے، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، محفوظ رکھا۔ اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے نحر کرنے کا قصد فرما لیا تھا، تو اس وجہ سے اسے یوم نحر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں جو وحی فرمائی تھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی، تو آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی، اور یہ ارشاد فرمایا جس کا قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ تو فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواباً عرض کیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ 23ویں پارے کی سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے میں نے چند کلمات تجیبات پڑھ کے آپ کو عرض کیے۔ تو اس دن یوم نحر کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹایا، اور جب لٹایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر وحی نازل فرمائی وہ ترجمہ کنز الایمان یوں ہے، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا۔ تو اس کا واقعہ یوں ہوا
کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا جنت سے لے کر بطور فدیہ وہ تشریف لائے. تو جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آواز جو کہ بہت ہی مانوس آواز تھی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہچانی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں. تو انہوں نے جب ایک دمبے کو دیکھا اور یہ سمجھ گئے کہ آزمائش کا وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو امتحان لینا مقصود تھا اور بیٹے کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، تو وہ امتحان کا وقت پورا ہو چکا ہے، بطور فدیہ مینڈا آ چکا ہے. تو آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات طیبات جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے سماعت کیے تو آپ نے بھی یہ کلمات پڑھے اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ جو ہے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی جو ان تین حضرات قدسیہ نے فرمائی تھی، تو یہ پھر تا قیامت یہ سنت جاری ہو گئی ہے کہ تمام جو ہے مسلمان وہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز جو کہ با جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد تکبیر تشریق ایک بار کہتے ہیں. اور ایک بار کہنا یہ واجب ہے، کم از کم ایک بار کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. مگر ہمارے مساجد میں معمول ہے کہ 3 بار کہتے ہیں، تو وہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے تکبیر تشریق کو 3 بار پڑھنا. جی ایک بہن ہے کال پر. السلام علیکم. کیسے ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا کرم. ہاں جی میرے بیٹے کے لیے، میرے بیٹی کے بیمار ہے، میرے بچے ذرا کہ سیٹ نہیں ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا، اور میرے واسطے میرے عثمان بیمار ہے اس کے لیے، میرے گھر سے کچھ ٹھیک نہیں ہے تو ان کے لیے دعا کرنا. اور میں سورہ یاسین پڑھی ہوئی ہے اور 10 تو وہ بھی کر دینا. آپ نے 10 بار سورہ یاسین شریف پڑھی ہے؟ جی ہاں. جی جی. تو میرے بیٹے واسطے، میرا بیٹا نہیں شادی شدہ نہیں ہے، وجن اس کے لیے دعا کرنا، میری بیٹی واسطے کرنا. اور میری جمیلہ بیٹی بیمار ہے بہت ہی، میرا ہسبینڈ بیمار ہے، میں خود بیمار رہتی ہوں، دعا کرنا. جی انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. ہاں تو عید مبارک ہوئے تھے اور حج مبارک. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ تکبیر تشریق یہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد ایک بار بلا وقفہ جو کہنا وہ ہے وہ واجب ہے، اور 3 بار کہہ لیں تو مستحب ہے، اچھا عمل ہے. اور تکبیر تشریق کے حوالے سے ایک مسئلہ بھی ہم سے پوچھا گیا ہے. ایک سسٹر نے برمنگم سے کال کی تھی، مسز ناصر. انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا خواتین بھی تکبیر تشریق کہیں گی؟ تو پہلے میں عرض کر دوں کہ ایام تشریق وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک ہیں. تو یہ ایام تشریق. جی ایک سسٹر ہیں لندن سے. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں چاہتی ہوں کہ میرے بال بچہ جتنے میرے بچے ہیں، میں ہوں، صحت سب کی ایسے ہی رہتی ہے. ایک میرا بیٹا ہے، اس کے گھر کوئی اولاد نہیں ہے. ایک بیٹا ہے، اس کے گھر ایک ہی بیٹی ہے. خصوصی دعا کریں ان کے گھر بھی کوئی اولاد دے، نیک اور صالح اولاد دے. اور سب کے لیے، میرے ہسبینڈ ہم لوگ ڈائبٹیز ہیں، بیمار رہتے ہیں. سب کے لیے، میری بیٹیاں ہیں کچھ ریلی اپسیٹ ہیں، تو ان کے لیے کہ ان کا اچھی طرح گھر بسے، وہ ٹھیک ٹھاک ان کی بچوں کی صحت تندرستی کے لیے اور نیک ان کے نیک ہونے کے لیے دعا کریں پلیز سب کے لیے. پھر ایک بات ہو رہا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ دعا جنہوں نے فون کیا ان کے لیے، پلیز یہ کہہ دیا کریں کہ سب کے لیے، کیونکہ جب ہم لوگ کرتے ہیں نا فون نہیں لگتا ہے نا. میں صبح سے لگی ہوئی ہوں، فون نہیں لگتا ہے، تو پھر جب نہیں لگتا ہے تو پھر
ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو دعا ہم تک پہنچی نہیں ہے عرض، اس لیے پلیز آپ مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ سب کے لیے دعا کی جائے گی، جو بھی امت چینل دیکھ رہے ہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی آپ کی، خصوصی دعا کرنا ہماری فیملی کے لیے. کافی پرابلم ہے، میری بیٹیوں کا کافی پرابلم ہے، میرے بیٹے کے اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے کچھ نیک اور صالح اولاد ان کے گھر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ضرور کرنا، پلیز ضرور کرنا. اللہ جی اللہ حافظ، آپ کو حج مبارک اور عید مبارک. اللہ رسول والا ہے. اللہ حافظ. ماشاءاللہ. تو بعض ناظرین کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ لوگ آج ہی حج کی مبارک اور عید کی مبارک کیوں دے رہے ہیں. دراصل جو مبارک ہے اس کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے. دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے حج میں برکت عطا فرمائے اور سب کی عید میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو یہ بہت ہی اچھی دعا بھی ہے، ذریعہ بنے. اور جو عید آ رہی ہے انشاءاللہ منڈے کو یو کے میں عید ہے، تو یہ پیر شریف کو جو عید ہے، اور اس عید کے مبارک یہ دی جا رہی ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ یوم عید جو ہے یہ بابرکت ہو. اور الحمدللہ یہ کیسا بابرکت دن ہے پیر شریف کا کہ یہ وہ دن ہے کہ یہ بھی ایام اللہ میں آتا ہے، کہ اللہ کے دنوں میں آتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ پیر شریف کو اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کا یوم ولادت ہے اور خود پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اسی دن میری ولادت ہوئی. تو گویا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایوری ویک ایوری منڈے اپنا یوم ولادت مناتے تھے، اپنا میلاد خود مناتے تھے. سبحان اللہ. تو یوں ان معنوں کا اور میلاد منانا سنت بھی ہوا. ایک بہن جرمنی سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ علی کل حال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہمارے علماء کرام کو، تو آپ یہ دعا ہماری طرف سے لکھ دیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے علماء حق اہل سنت و جماعت کو سلامت رکھے اور ان کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے اور اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرمائے. کیونکہ ہماری تو یہی ابھی ان کی طرف بہت زیادہ امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توکل سے. مجھے یہ جو ہم اپنے علامہ صاحب یہ جو ہمارے جانے والے لوگ ہیں وہ جو ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر جو آپ نے اب بات کی کہ میلاد مبارک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کمالات ہیں، وہ لوگ نہیں مانتے. مجھے بہت مایوسی ہوتی ہے. اور جب میں آپ کے پروگرام سنتی ہوں یا اما چینل کے پروگرام جو ہم سنتے ہیں ہم بہت خوش ہوتے ہیں. اور میں آپ سے اور اما چینل کی ٹیم سے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور بہنوں اور بھائی کے لیے بہت بہت دعائیں. جو مشکلات ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں بہت زیادہ ہے امت مسلمہ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے امت کے لیے ان مبارک دنوں کے صدقے سے نظام مصطفیٰ قائم فرمائے اور ہمارے دعا قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ پلیز ہماری امت کے لیے دعا کیجیے اور میرے ایک بھائی کے لیے آپ پلیز دعا کیجیے. وہ بہت پریشان اور بیمار ہے اور جو بہنیں ان کے اولاد نہیں ہیں. سب ناظرین کے لیے سب کو یاد کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ ہماری سسٹر جرمنی سے کال پر تھی، تمام کے لیے دعا کی درخواست کر رہی تھی اور اما چینل کا شکریہ ادا کر رہی تھی. تو ہم اما چینل کی انتظامیہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ بھی ہر پروگرام دیکھتی بھی ہیں اور اس میں فون کالز کے ذریعے اپنی شرکت کو یقینی بناتی ہیں. تو تمام ناظرین جو اما چینل دیکھ رہے ہیں یا جو لائیو کال کے ذریعے پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں ہم تمام کے شکر گزار ہیں اور تمام کے لیے دعا گو بھی ہیں. تو میں بات کر رہا تھا تکبیر تشریق کے حوالے سے
کہ ایک سسٹر نے برمنگھم سے سوال کیا تھا کہ کیا عورتوں پر بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے؟ تو اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ جو با جماعت نماز پڑھی جاتی ہے اس میں ایک بار اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہوتا ہے، مگر جو منفرد ہوتے ہیں جیسے کوئی مسلمان بھائی یا مسلمان بائی یا مسلمان بہن جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تکبیر تشریق کہنا یہ مستحب ہے، فضیلت والا ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو ہر نماز کے بعد آپ تکبیر تشریق ایک بار کہہ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ مستحب ہے، بہت فضیلت والا کام ہے، اور یہ ایام تشریق جو ہیں وہ کل سے انشاءاللہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو جائیں گے، 13ویں کی عصر تک رہیں گے۔ تو اس کا وظیفہ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور یہی ایام ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کے، ایام تشریق۔ تو ایک بیٹا فون کال پر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی آپ میری دادی کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ۔ آپ کی دادی کے لیے؟ نہیں، ڈیڈی کے لیے، ابو کے لیے۔ ابو کے لیے۔ سو انشاءاللہ we'll do دعا for your dad انشاءاللہ، no problem۔ اچھا ٹھیک ہے۔ You want to say something else؟ جی؟ Have you got anything else to say؟ میں اردو بولتا ہوں۔ اچھا آپ اردو میں بات کریں تو آپ اپنے ابو کے لیے دعا کی درخواست کریں، اس کے علاوہ کوئی اور دعا کہنا چاہیں یا سوال پوچھنا چاہیں؟ جی میری چھوٹی بہن کے لیے دعا کر سکتے ہیں جب ابھی پیدا ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر والوں کو بھی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس بچی کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، جی ضرور دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اوکے، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ۔ تو میں ناظرین عرض کر رہا تھا کہ ایام تشریق کے حوالے سے ان ایام میں تکبیر تشریق کہنا بہت فضیلت کا کام ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ دیگر صحابہ کرام ان کے بچوں کے ساتھ مل کر بازاروں میں بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ ویسے بھی جب عید کی نماز کے لیے آپ جائیں تو راستے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر بلند آواز سے آپ تکبیر تشریق کہتے ہوئے جائیں، اور یہ تکبیر تشریق کہنا جو ہے وہ مستحب عمل ہے عید کے لیے آتے ہوئے۔ اور ان ایام میں ویسے بھی اگر یہ وظیفہ کریں گے تو ویسے بھی کلمات طیبات ہیں، بہت فضیلت کے حامل ہیں، کہ جیسے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک بار اللہ اکبر کہا تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہا تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک بار الحمدللہ جس نے کہا جنت میں اس کے لیے اس کے نام کا درخت لگا دیا جاتا ہے، اور ایک بار سبحان اللہ کہنے کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو جتنی زیادہ آپ تکبیر تشریق پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ انشاءاللہ آپ کے لیے جنت میں درخت بھی لگیں گے، اور مزید اس کے فضائل آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور تکبیر تشریق کے حوالے سے جی خالد نثار، جی خالد نثار صاحب نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایام تشریق، یہ میں اس کے حوالے سے عرض کیا کہ جو خواتین ہیں، جو بہنیں ہیں، وہ بھی جب نماز پڑھیں، اکیلے میں نماز پڑھتی ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریق کہہ لیں، تو یہ ان کے لیے بھی مستحب عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ اور انہی بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہے اور اس کا ناخن آدھا جیسے کٹ گیا ہے اور ابھی انگلی سے وہ جدا نہیں ہوا مگر شدید تکلیف ہو رہی ہے، تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟ تو عرض کر دوں کہ اگر انگلی پر، ناخن پر زخم وغیرہ ہو جائے تو اس پر مرہم لگانا، پٹی لگانا یہ جائز ہے، اور اگر خون وغیرہ نکل رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے بھی دوا وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے، مگر ناخن کو انگلی سے جدا نہ کیا جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ مگر اگر سچویشن ایسی ہے کہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے
اور ناخن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، تو ایک انگلی کے ایک ناخن کو اگر وہ جدا کر دیں گے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ ناخن جو لٹک رہا ہے، تو اگر اس ناخن کو وہ اپنی انگلی سے جدا کر دیں گے، تو چونکہ یہ ایک ہی ناخن ہے اور ایک مجلس میں انہوں نے کیا ہے، تو ان پر دم وغیرہ تو نہیں ہے، مگر ان پر ایک صدقہ ہوگا، یعنی کہ جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ کسی بھی حاجت مند مسکین کو وہ دے دیں، تو ان کو جو اس جرم جو ہے اس کو جرم غیر اختیاری کہیں گے کہ اس کی وجہ سے گناہ گار تو نہیں ہوں گے، اور چونکہ انہوں نے اس ناخن کو جدا کیا ہے حالت حرام میں، تو ایک ناخن کو جدا کرنے کی وجہ سے ان پر ایک صدقہ ہے، صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے، تو وہ اس کو ادا کر دیں گے، تو ان کا یہ اس کا جو کفارہ وہ ہو جائے گا۔ ایک سسٹر ہے لائن پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ جی میں نے دعا کروانی ہے، میرے بچوں کی بہت پریشانی ہے گھر میں، مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بھی دیں اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ میں نے میرا ہسبینڈ آف ہو جیسے لاسٹ ایئر کو، تو میں نے ان کے لیے بھی حج بدر کرنا ہے، دعا کریں کہ مجھے اللہ صحت یاب رکھے اور میں کامیاب ہو جاؤں حج کرنے میں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ تو بچوں کی پریشانی بہت ہے، مجھے پلیز کچھ پڑھنے کے لیے دیں، بہت گالی گلوچ باہر سے آتی ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں، بہت دعائیں بھی پڑھتی ہوں، بہت کچھ کرتی ہوں۔ جی آپ نے حج بدل کا فرمایا، تو آپ نے کس کے لیے کرنا ہے؟ میں نے ہسبینڈ کے لیے کرنا ہے، انہوں نے حج نہیں کیا ہوا۔ کہ وہ حجات ہیں ابھی؟ نہیں، وہ فوت ہو گئے۔ فوت ہو گئے، تو ان پر حج فرض ہوا تھا؟ ان پر حج فرض تو نہیں ہوا تھا، مگر انہوں نے حج تو ہم پہ فرض تو ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں حج تو فرض ہے۔ جی بالکل، میں اس کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو دوسرا میرے بچوں کی کچھ پڑھنے کے لیے دیں کہ میرے گھر میں بہت پریشان، ایک سیدھی بات کرتی ہوں وہ الٹی ہو جاتی ہے، پھر گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، گھر میں سب کچھ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مگر سکون کی کمی ہے، بچوں کی فرمانبرداری کی کمی ہے، اور دعا کریں کہ بچوں کی شادیاں دونوں کی ہو جائیں، وہ بھی اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں، میں جو فرض ہے میں ادا کروں پلیز، یہ دعا کریں۔ تو میں نے ہسبینڈ کے لیے حج کرنا ہے، میں نے نیت کی ہوئی ہے لاسٹ ایئر کو، وہ رمضان میں 20ویں روزے میں وہ فوت ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میں نے ان کے لیے میں نے خود نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے تندرستی زندگی دے، میں اگلے سال انشاءاللہ، مجھے ابھی کام تھا ضروری میں نہیں جا سکی، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کو میرا ارادہ ہے کہ میں کوشش کروں گا، اگر صحت یاب رہی تو انشاءاللہ جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، بہت اچھی نیت ہے آپ کی۔ تو بچوں کے لیے بھی مجھے دیں کچھ پڑھنے کے لیے پلیز، کیونکہ بہت باہر سے آتے ہیں، ایسا دعا پڑھوں کچھ پڑھتی ہوں، باہر سے آئے اندر آتے ہوئے ٹھنڈے ہو جائیں اور کچھ باشیں۔ جی ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ تو امہ چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، حج کی خصوصی نشریات جاری ہیں، اور اس میں جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، جو مبارک ایام ہیں جنہیں قرآن پاک میں بھی ایام اللہ یعنی اللہ کے دن قرار دیا گیا ہے، اور ان کو جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصول تفسیر پر کتاب الفوز الکبیر کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ 1/5 آف دا ہولی قرآن، 5واں حصہ جو ہے ان علوم کا جن کا صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں اتنے علوم ہے کہ جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، مگر صراحت کے ساتھ جو باتیں بیان ہوئیں تو ان میں ایک علم ہے، علم التذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد دلانا۔ تو آج کا دن جو ہے یوم ترویہ، تو کل یوم عرفہ ہے، اور پھر یوم نحر ہے، اور تکبیر تشریق کے حوالے سے میں نے مسئلہ جو ہے وہ عرض کر دیا۔ مزید یہ کہ ایام نحر، یہ ایام نحر ہیں، یہ 10ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 12ویں کی غروب آفتاب تک، یہ جو 3 دن ہیں یہ ایام نحر ہیں، اور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے یا جو بطور نفل قربانی کر رہے ہیں، سب کے لیے یہی حکم ہوتا ہے کہ جب آپ نماز عید سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد قربانی کریں۔ اور اس کے حوالے سے UK کے حوالے سے ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ جی سسٹر ہیں بولٹن سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی آپ بات کریں، لائیو کال پہ ہیں آپ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی جانا، سب سے پہلے تو آپ کو
ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرانی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں پریشانیاں دور کرے اور سب کو سچے معنوں میں مسلمان بنائے، اور اس کے بعد میرے گھر میں میرے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچا مسلمان بنائے اور سیدھے راستے پہ رکھے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا کریں ہم سب کو۔ جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے۔ جی جی سر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود اللہ ان کو اپنی طرف کھینچ لے اور وہ نمازی بن جائیں اور ماں باپ کے فرماندار بنے، اور امام حسن حسین کا صدقہ ہو سچے مسلمان بنے میرے بچے۔ جی انشاءاللہ ضرور، ٹھیک ہے، جزاک اللہ سسٹر، آپ نے کال کی، بہت شکریہ۔ تو قربانی کے حوالے سے میں مسئلہ عرض کر رہا تھا کہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ جس پر قربانی واجب ہے اور جس مقام پر وہ قربانی کروا رہا ہے، دونوں جگہ پر ایام نحر کا ہونا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو عرض یہ کر دوں کہ جیسے آپ اور میں یہاں یو کے میں مقیم ہیں، تو ہم اگر پاکستان میں یا انڈیا میں قربانی کروا رہے ہیں یا بنگلہ دیش میں قربانی کروا رہے ہیں، کسی بھی خطے میں ہم نے اپنی قربانی بھیجی ہے، تو ان کو یہ عرض کر دیں چیریٹی والوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ جیسے ان کی ہاں ٹیوزڈے کو منگل کو عید ہوگی، تو وہ ٹیوزڈے والے دن ہی ہماری قربانیاں کر دیں، چونکہ ان کا وہ پہلا دن ہے مگر ہمارا وہ دوسرا دن ہوگا۔ اگر وہ وینسڈے کو قربانی کریں تو اس میں کوشش یہ کریں کہ علی صبح ارلی مارننگ جو ہے وہ آفٹر سن رائز جو وہ قربانی کر دیں، چونکہ ہمارا ٹائم ڈیفرنس بھی ہے اور ہمارا سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے اور وہاں پر سورج 3-4 گھنٹے کے بعد غروب ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایام نحر ختم ہو جائیں اور ابھی ہماری قربانی ہی نہ ہوئی ہو۔ اس میں علماء کرام کی رائے مختلف ہے، بعض اس کے جواز کے بھی قائل ہیں کہ جہاں پر قربانی ہو رہی ہے وہاں پر تو ایام نحر ہیں تو قربانی ہو جائے گی، مگر وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ افضل یہی ہے، محتاط طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہم یو کے والے ہیں اور ہمارے ایام نحر وہ وینسڈے کو ختم ہو جائیں گے اور پاکستان والوں کے جو ایام نحر ہیں وہ تھرسڈے کو ختم ہوں گے، تو افضل اور بہتر زیادہ مناسب یہی ہے کہ یو کے والوں کی قربانیاں ٹیوزڈے کو منگل کو ہی کر لیں، جو کہ ہمارا دوسرا عید کا دوسرا دن ہوگا۔ تو یہ آپ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں اور اپنے رشتہ داروں کی اس پہ توجہ دلائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیاں جو ہیں وہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قربانی کی فضیلت کے حوالے سے بھی میں 1-2 احادیث آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، سبحان اللہ، اور جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے روک ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس میں آپ نے فضائل بھی ملاحظہ کیے اور ایک وعید بھی سنی کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو ایام اللہ میں سے ہم نے یوم ترویہ کے بارے میں سنا، یوم عرفہ، یوم نحر، ایام نحر اور ایام تشریق کے حوالے سے ہم نے سنا، اور یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ بہت ہی بابرکت ایام ہیں، اور حج بیت اللہ کتنی بڑی سعادت ہے اور اس کے کتنے فضائل ہیں، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں چند احادیث آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج پہ نہیں جا رہے وہ کتنے محروم ہیں، اور جو لوگ مکانات کی خریداری کے لیے اور
جو ہے اپنی ضرورت، اپنے آسائش کے لیے مہنگی گاڑیاں، آسائش کے لیے سامان اور اس طرح کی شاپنگز کے لیے لاکھوں خرچ دیتے ہیں، مگر حج کے لیے سیونگ نہیں کرتے، حج کے لیے پیسہ جمع نہیں کرتے. ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یوم ترویہ سوچ بچار کے دن یہ سوچ عطا فرمائے کہ ہم بھی حج کی سعادت حاصل کریں. جنہوں نے حج نہیں کیا وہ حج کی سعادت حاصل کریں، جنہوں نے حج کر لیا ہے وہ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں، بار بار مدینہ منورہ کی بادب حاضری دیں، ان مبارک مقامات کی زیارت کریں جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے، اور وہ مبارک جگہ مدینہ المنورہ جہاں پر ہمارے پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اس بابرکت مکان کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے. اس کے لیے آپ کوشش کریں. اور آج کا پیغام یہی ہے کہ تمام ہی مسلمان اپنی ذات پہ غور فرمائیں اور کوشش فرمائیں کہ حج بیت اللہ کی سعادت پائیں، اور جنہوں نے حج کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حجوں کا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، تو وہ بھی بار بار ان مبارک مقامات کی حاضری کے لیے دعا کریں اور کوشش بھی کریں. اور جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اور یہ فکر، یہ سوچ عطا فرمائے کہ وہ بھی اس فریضہ کو انجام دیں. ہمارے ایک بھائی نے ہم سے یہ کال کر کے سوال کیا تھا کہ کیا خواتین بھی نماز جمعہ باجماعت ادا کریں گی؟ کیا خواتین بھی نماز عید باجماعت ادا کریں گی؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا مختصر جواب یہی ہے کہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں خواتین کو مسجد کی حاضری سے روک دیا گیا. ویسے بھی خواتین کے لیے نماز گھر میں ادا کرنا یہ زیادہ فضیلت کا کام ہے. مسجد کی حاضری کے بجائے گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے زیادہ افضل تھا، اور ایک فتنے کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مسجد سے روک دیا فتنے کو ختم کرنے کے لیے. جی ایک سسٹر ہیں لائن پر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. ایکچولی میری بیٹی کی شادی ہمارے حال اور ہمارے جو کارڈ ہیں وہ چھپ چکے ہیں اور وہ اینڈ آف اکتوبر میں ہونا پائی ہے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر جو دن ہیں وہ 22 محرم اور 24 محرم ہے، تو اگر ہم لوگ شادی کر دیں تو اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ میں فون رکھتی ہوں، اس کے بعد مجھے جواب دیجیے گا پلیز. جی ضرور، اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. جی تھینک یو. جی نو پرابلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خواتین کو، مسلم خواتین کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے مشورے سے مسجد کی حاضری سے منع فرما دیا تھا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا تھا یہ سن کر کہ اگر پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر حیات دنیاوی کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور وہ ملاحظہ کرتے مسجدوں میں جو آج عورتیں کر رہی ہیں، تو وہ بھی ان کو اسی طرح منع کر دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں مسجدوں کی حاضری سے روک دی گئی تھیں. تو چونکہ عورتوں پر باجماعت نماز پڑھنا نہیں ہے اور ان کو مسجد کی حاضری منع ہے، اسی پر فقہ حنفی کا بھی جو اصول ہیں کہ مسجد میں باجماعت صرف مرد ہی نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے عورتیں نماز جمعہ اور نماز عید نہیں ہے ان پر واجب، اور جمعہ کے دن تو ان پر ظہر ہے اور عید کے دن ان پر عید کی نماز واجب نہیں ہے. جی ایک سسٹر ہے. جی ایک سسٹر ہیں والسل سے، انہوں نے درود پاک پڑھا ہے، یاسین شریف پڑھی ہے اور دعا کی درخواست کی ہے. تو امید ہے کہ وہ بھائی جو مانچسٹر سے انہوں نے افضل بھائی نے کال کی تھی وہ سوال کا جواب ان کو مل گیا ہوگا کہ خواتین کو چونکہ مسجد کی حاضری باجماعت نماز منع ہے تو اس وجہ سے ان پر عید کی نماز نہیں ہے اور انہیں حاضر بھی نہیں ہونا چاہیے. جی ایک بہن ہے اسٹوک سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام انکل میں افشان بول رہی ہوں اسٹوک تو میں دعا کرنی چاہنی سی میرے ماموں نے جو فوت ہو گئے 4 سال ہو گئے جی جی دعا کرنی چاہنی سی جی انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک ہے پوری فیملی نہیں ہے جی ضرور انشاءاللہ. اور چلو ٹھیک ہے اوکے سسٹر حافظ جزاک اللہ. اوکے اوکے. تو یہ بیٹی افشان اسٹوکن ٹرینڈ سے کال پر تھی، تو انہوں نے اپنے ماموں کے لیے بالخصوص اور تمام گھر والوں کے دعا کی درخواست کی ہے. تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اجتماعی طور پر دعا کا سلسلہ بھی ہوگا، اور ہم اپنی علماء اہل سنت جو وہاں پر حج کے لیے تشریف فرما ہیں ان کے لیے بھی، ان کی بارگاہ میں بھی عرض گزار ہیں، ان کو بھی عرض کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ امہ چینل کے تمام ناظرین کی دعا کریں. ایک حسین بھائی ہیں لوٹن سے. السلام علیکم. السلام علیکم مولوی، کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. کوئی گھریلو حالات بہت خراب ہیں. جی جی. بیٹوں کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہے، پریشانی بھی ہے، اسی لیے دعا کرنا. جی انشاءاللہ ضرور. جی جزاک اللہ حسین صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ. تو جو ہم سے 3 سوالات کیے گئے ان کے الحمدللہ ہم نے جواب عرض کر دیے، اور حج کے فضائل کی ایک حدیث پاک میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ میری بھی اس حوالے سے حاضری ہو جائے. مسلم اور ابن خزیمہ وغیرہ ہما عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج ان گناہوں کو دفع کر دیتا ہے جو پیشتر ہوئے ہیں. سبحان اللہ. کہ حج کی فضیلت یہ ہے کہ حج کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو حج کی سعادت عطا فرمائے. ایک سسٹر ہیں کال پر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دعا واسطے کر آخنا صرف کی جی جی دعا کرنی ہے عاطف واسطے، اللہ تعالیٰ اس کی صحت دے تے لمبی زندگی دے، برکت علی صحت نہیں ٹھیک تھوڑی جی. تے بیٹی واسطے کرنی ہے شاستہ واسطے. جی جی. تے پوتیاں واسطے کرنی ہے دانش، ہاشم، حسن. جی جی. تے نماسیاں واسطے کرنی ہے کومل، تے نرگس، تے زارا، تے آدم. جی انشاءاللہ سب کے لیے. تے خصوصی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے بچیاں کی بھی نیک بنائے، تے آجی نمازی بنائے، عشق رسول وچ رکھے نے، تے انہاں نے صحت اللہ دے عارف بلا کو توڑ جڑی مدینہ پاک تو جڑی دعا کرانے خانہ کعبہ تو لائف اس دعا شامل کرنا. جی انشاءاللہ آپ کے نام اس میں پیش کر دیں گے. تمام امت مسلمانوں واسطے جڑا سارے واسطے تے نال 1100 باری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھی کے دے ادی اساں پیش کیتا ہے. تو منت کرنے آپ نے درود پاک بھی ملک کیا انشاءاللہ وہ بھی 1100 باری. ٹھیک ہے. دعا خصوصی روزانہ جڑی دعائیں دڑے ہونیاں روزانہ انہاں کی ہمارے بچیاں کی دعا جی شامل رکھنا. جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو جزا دے، اللہ صحت دے، زندگی دے تے سونا. جزاک اللہ. بھی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. جی تو جو آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں نے چند معروضات عرض کرنے تھے وہ الحمدللہ ہم نے کر لیے، اور جو سوالات تھے آپ کے 3 سوال مجھے موصول ہوئے تھے وہ بھی میں نے عرض کر دیے. اور ایک سسٹر نے حج بدل کے حوالے سے یہ اپنی نیت کا اظہار کیا کہ وہ اپنے خاوند کے لیے حج بدل کرنا چاہتی ہیں. تو حج بدل کرنا مرحومین کے لیے جو حج کی ادائیگی نہیں کر سکے یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جی ایک سسٹر مانچسٹر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کریں. اچھا جی آپ لائیو کال پہ ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں. اچھا جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا کویسچن ہے. جی جی. جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے عورت محرم کے بغیر سعودیہ میں نہیں جا سکتی، عمرہ نہیں کر سکتی، اور مطلب کہ حج پہ نہیں جا سکتی، اس طرح اس کے علاوہ بھی کسی اور کنٹری میں اگر جانا ہو کہ مجبوری بہت زیادہ ہو تو کیا وہ اکیلی جا سکتی ہے؟ جی میں ضرور اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں محرم کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو کیونکہ اس کو مجبوری بہت زیادہ ہے تو وہ ادھر سے محرم وہ ساتھ نہیں لے جا سکتی. تو پاکستان میں اس کے بہن بھائی رہتے ہیں، سب لوگ وہیں پہ رہتے ہیں، تو وہ اس کو ابھی پتہ چلا کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، اور کتنے مائل دور وہ سفر کر سکتی ہے.
اور اگر وہ کر سکتی ہے تو اس کا ہدیہ کیا ہے، یہ میرا کوشچن تھا. جی اس کے حوالے سے میں بھی عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. اوکے، جزاک اللہ. جی ابھی لائیو کال تو کلوز ہو گئی ہیں، تو ابھی باقی پروگرامز بھی لائیو ٹرانسمیشن کے جاری ہوں گے. آپ اس میں بھی دعاؤں کے لیے درخواست کر سکتے ہیں، اپنے سوالات اس میں بھی کر سکتے ہیں. تو ایک سوال ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ انہوں نے اپنی بچی کی شادی اکتوبر میں رکھی ہے اور اسلامی جو مہینہ ہے وہ 22 محرم الحرام بنتا ہے، تو کیا 22 محرم الحرام کو شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو ان کے لیے عرض ہے کہ پورا سال کسی بھی مہینے میں شادی کی ممانعت نہیں ہے، اور محرم الحرام میں بھی شادی کی جو سنت ہے یہ ایک نیک کام ہے، کوئی ناجائز بات نہیں ہے. تو شادی کی جو رسم ہے یہ محرم الحرام میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. ویسے آپ اور سب کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ شادی کی جو رسومات ہیں اگر سنت کے مطابق ادا کی جائیں تو کسی بھی مہینے میں ممانعت نہیں ہے، مگر جو بعض لوگ شادی پہ یہ میوزک وغیرہ بجانا شروع کر دیتے ہیں، ڈھول باجے بجانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ محرم الحرام میں اور باقی مہینوں میں سب مہینوں میں منع ہے. ایسے کام نہ کیے جائیں جو شریعت کی نافرمانی ہے، اور آلات موسیقی وغیرہ سے بچا جائے، اور بالخصوص محرم الحرام میں ڈھول بجانا اور اس طرح کے جو کام ہیں آلات موسیقی بجانا یہ زیادہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس میں اہل بیت پاک نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے. تو ان کی حرمت، ان کی جو عزت، ان کا مقام اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ان باتوں سے زیادہ بچنا چاہیے کہ بالخصوص ان ایام میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہوں. تو شادی جو ہے وہ نکاح کی رسم ہے، شادی رخصتی کی رسم ہے، وہ کسی بھی مہینے میں کی جا سکتی ہے، اس میں مذاکرہ نہیں ہے. ابھی ایک سسٹر نے مانچسٹر سے کال کی ہے کہ حج کے لیے تو محرم کا ہونا شرط ہے، تو کیا عام سفر میں جیسے کوئی انڈیا جاتا ہے، پاکستان جاتا ہے، اس میں بھی محرم کا ہونا ضروری ہے؟ تو جی بالکل، بغیر محرم کے عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور سفر کی جو شرعی مقدار ہے وہ ہے 92 کلومیٹر. 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا اگر سفر کا ارادہ ہے تو عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اور اگر سفر کرتی ہے تو گناہ گار ہوگی، مگر اس کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے. تو تمامی ناظرین آئیے مل کر انشاءاللہ بھی دعا کرتے ہیں. جو آخری چند لمحات ہیں اس میں ہم دعا کریں گے، اور اس دعا پر ہی انشاءاللہ پروگرام کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آئندہ سیچرڈے پھر اسی پروگرام اسی وقت حاضر ہوں گا. اور یہ ٹرانسمیشن جو ہے لائیو ٹرانسمیشن حج کی براہ راست جاری ہے، آپ اس کو ملاحظہ کرتے رہیے. اور ایوری ڈے YQA جو ہے وہ 10 سے 12 ہوتا ہے، مفتی علماء مکرم آتے ہیں، آپ اس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کو بیماریوں، قرضداریوں، بیجا مقدمہ بازیوں، بے اولادیوں، ہر طرح کی پریشانی بلا سے نجات عطا فرما. یا اللہ عز و جل خصوصاً بالخصوص ایام حج کی برکت سے، حج بیت اللہ کی برکت سے، یا اللہ عز و جل پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر اب تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جن ناظرین نے لائیو کال کے ذریعے دعاؤں کی درخواست کی، یا اللہ تعالیٰ تو تمام مسلمانوں کی تمام دعاؤں کو جانتا ہے، تمام پریشانیوں سے باخبر ہے، ان کے دلوں میں جو بھی نیک جائز تمنا آرزو ہے یا اللہ عز و جل پوری فرما. اور حج کی برکت سے یا اللہ عز و جل جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور جو ناظرین لائیو کال نہیں کر سکے اور امہ چینل کو ملاحظہ کر رہے ہیں، یا اللہ عز و جل ان کے دل میں بھی جو نیک جائز تمنا آرزو ہے، اور جتنے لوگ جہاں جہاں بھی اس وقت دعا میں شریک ہیں، جس کے دل میں جو بھی نیک جائز تمنا آرزو ہے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی حاجات پوری فرما. یا اللہ عز و جل جو بھی مسلمان نیک جائز تمنا اپنے دل میں لیے ہوئے ہے،
چاہے وہ اس وقت پروگرام دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں تمام امت مسلمہ کی تمام نیک جائز حاجات پوری فرما، تمام مسلم امت کی نیک دعائیں قبول فرما، اور جو بھی پریشان ہے اور جو بھی بیمار ہے یا اللہ عز و جل تمام کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اور اس وقت حج بیت اللہ کی سعادت پانے کے لیے جتنے حجاج کرام مینا شریف میں موجود ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ مینا شریف میں آ رہے ہیں، یا اللہ عز و جل تمام کے سفر کو بابرکت بنا، تمام کو یا اللہ عز و جل سکون، راحت، اطمینان کے ساتھ تمام مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام کو میدان عرفات میں صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ با ادب حاضری کی توفیق عطا فرما، اور کل جو وہ دعائیں اپنے لیے کریں گے یا اللہ تمام امت چینل کے ناظرین کو بھی اس میں حصہ عطا فرما، اور امت چینل کے ناظرین، امت چینل کی انتظامیہ اور اس کے جتنے مالکان ہیں تمام کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے گھر خانہ کعبہ مشرفہ کی برکت سے، حج بیت اللہ کی برکت سے، اور ان مبارک ایام کی برکت سے تمام مسلمانوں کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما۔ جتنے بھی اولاد ہیں تمام کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ عز و جل، جن کی اولادیں ہیں اور وہ نافرمان ہیں اس وجہ سے والدین پریشان ہیں، تمام اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور تمام کے بچوں کو پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور تمام بیٹیوں کو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، انہیں امہات المؤمنین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بھی دعا کر سکے ہماری دعا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔